قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. معزز ناظرین و سامعین نشا اسلامک چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ کچھ سننے کو سنانے کا موقع بھی نصیب کیا. تو لہذا دوستو بزرگوں، ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے آج ہم نے خود عنوان جو قرار دیا ارشاد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، غرض کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے. تو انسان پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو فرائض ہیں، یہ حقوق اللہ اسے ادا کرنا پڑے گا. اور ایک دوسرے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ حقوق العباد. حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے، اڑوس کے، پڑوس کے، حتیٰ کہ ہر ایک کے بھی مخلوق کے ہر ایک کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اسے بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آج کی اس نشست میں خصوصی طور پہ مجھے وہ بتانا ہے جو حقوق زوجین ہے، کیونکہ ہر ہفتہ ہم لوگ اسلامک نشا اسلامک ٹی وی پر روحانی مسائل کا حل جاری کیے ہیں. تو اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہی سوالات لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا شوہر ظالم ہے، میرا شوہر مجھے چھوڑنا چاہ رہا ہے، میرے شوہر سے میں محبت نہیں کرتا فلاں. یہ زیادہ تر سوالات آ رہے ہیں، چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ جیسا کہ آج پیر ہے. ہر پیر کی رات کو نشا ٹی وی پہ بھی 9 بجے سے 10 بجے تک، جیسا اتوار کو 9 بجے سے 10 بجے تک رات میں اسلامک چینل پہ روحانی مسائل کا حل چل رہا ہے، اسی طرح ہر پیر کی رات کو بھی 9 سے 10 تک نشا ٹی وی پر یہ روحانی امراض کا علاج چل رہا ہے. تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں کہ حقوق العباد میں، خاص کر کے حقوق الزوجین میں. اکثر و بیشتر عورتیں سوال کرتے ہیں کہ میرا شوہر ظالم ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیا تعویذ دیں گے. یہ سوالات ہیں. تو میں نے جہاں تک ہو سکے جوابات دے دیا رہا ہوں کہ تم خالی شوہر کی شکایت تو کر رکھے ہیں، مگر تم بھی تو دیکھو تمہارے میں کیا خامی ہے. پہلے تم بھی اپنے آپ کی اصلاح کر لو کہ تمہاری بھی جب تمہیں حق پوچھ رہے ہیں تو تمہارے ساتھ ایک فرض بھی لگا ہوا رہتا ہے. یعنی حقوق و فرائض چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو تم حقدار تو ضرور حق پوچھ رکھے گئے، مگر اس کا فرض بھی آپ کو بتلا رہا کہ تم کو کیا کرنا ہوگا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، اسی طرح یہ سب سے پہلے جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھ سے جنت میں پیدا کیا، ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا
اور اس کے بعد آدم کو جنت میں رکھا. آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہ کر بے قرار بے چین ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کے پسلی سے انہی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو حضرت حوا علیہ السلام کوئی خارجی شے نہیں ہے, باہر سے کوئی چیز نہیں آئی ہے, بلکہ حضرت حوا کیا ہے, آدم ہی کا ایک جز ہے, آدم کے جسم کا ایک جز ہے. تو لہذا حضرت حوا علیہ السلام جب آدم نیند سے بیدار ہوئے تو بازو کیا دیکھتے ہیں, حوا علیہ السلام کھڑے ہوئے گئے. آپ نے جب دیکھا تو مسکرایا, مطمئن ہو گئے. تو لہذا دوستو بزرگوں, حضرت آدم علیہ السلام کو سکون ملا کسی خارجی شے سے نہیں, اپنے ہی باطن میں جو شے تھی جب وہ چیز باہر آ گئی تو اسے دیکھ کر ان کو اطمینان ہوا, خوشی ہوئی. تو لہذا آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی محبت سے پیش آنے لگے. تو یہ شیطان کو برداشت نہیں ہوا. شیطان پہلے جنت میں جھولے جھول رہا تھا, مگر جب انہیں سجدے تعظیمی کا, آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو لعنتی بن کے جنت سے نکالا گیا. تو شیطان کائنات کی پہلی غلطی, سب سے بڑی کائنات میں جو غلطی پہلی کیا وہ شیطان, وہ غلطی کیا تھی, وہ حسد, جلن, بغض تھا کہ میں جنت میں رہنے والا تھا ہمیشہ, مگر آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا. تو لہٰذا اس شیطان حکمتیں سوچتے ہوئے ایسی کوشش کیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کیا تھا, شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا, آدم علیہ السلام کو پابندی ہوا کو کہ تم شجر ممنوعہ سے پرہیز کرنا, مگر دوستو بزرگوں شیطان برداشت نہیں کر سکا. تو شیطان نے کسی نہ کسی طرح حکمت سے شجر ممنوع تک لے گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کیا. خیر دوستو بزرگوں, اس کی بات یہ بھی اللہ کی طرف کی بات تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دھرتی پر بھیجا گیا. تو دھرتی پر بھیجنے کے بعد آدم ایک طرف, حوا ایک طرف, انہوں سری لنکا میں اور انہوں جدہ میں. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے, سرندیپ میں, اور حضرت حوا جدہ میں, سعودی میں اتارے گئے. 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے. اس کے بعد میں جب ان کی آنکھ کھلی تھی تو عرش معلیٰ پر حضرت آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کو پڑھا تھا, دیکھا تھا. تو لہذا دوستو ان کو پتا چلا یہ کوئی اس محبوب کا خاص نام ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے آپ نے دعا کر لی. تو اللہ تعالیٰ آدم کو آدم کا مقام دلایا. ڈھونڈتے 300 سال کے بعد ہے نا, عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو 300 سال کی جدائی تھی آدم اور حوا علیہ السلام میں. تو لہٰذا آدم علیہ السلام نے جب پیارے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا مانگا تھا تو اللہ ان کی دعا کو قبول کیا, اور 300 سال کے بعد دھرتی پر روتے رہے. اور اس کے بعد آخر عرفات کے میدان میں ہے نا جبل رحمت پر ایک دوسرے کا تعارف ہوا. اسی وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام کے تعارف کی وجہ سے, پہچانا جانے کی وجہ سے اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا. انہیں پہچانی گئی ہی زمین ہے, یہ وہ زمین ہے عرفات کی جو حجاج کرام حج کو جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں جانا ان کے لیے فرض ہے. اگر کوئی حاجی لاکھ طواف کرے, لاکھ رمی جمرات کرے, لاکھ قربانیاں دے, جب تک 9 ذی الحج کو اگر وہ عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا, وقوف عرفات نہیں کرے گا, اس کا حج نہیں ہوگا. تو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس وجہ سے کہ بابا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات پہلی بار اگر دھرتی پر ہوئی تو وہ عرفات ہی میں ہوئی تھی, جبل رحمت پر ہوئی تھی. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ